وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ 3 ادوار کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی، جن میں سے 2 ادوار کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ دوسرے دور میں احادیث کتابی شکل میں محفوظ ہو چکی تھی، جن میں سے کئی کتابوں کے نام ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اور محققین کے مطابق 250 سے زیادہ کتابیں اس دوسرے دور میں لکھی جا چکی تھیں۔ دوسرے دور میں احادیث کتابوں میں اگرچہ جمع ہو چکی تھی، لیکن اس میں موضوعاتی ترتیب کا لحاظ رکھے بغیر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کیا تھا۔ کچھ کتابیں ملتی ہیں جن میں محدثین نے ابواب کی ترتیب کو بھی قائم کیا، لیکن اس میں اس وقت تک اتنی جدت نہیں تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الابواب ہے، ان کی 103 ہجری میں وفات ہوئی، تو انہوں نے اپنی کتاب الابواب میں مختلف ابواب کے تحت ہر باب میں ایک ہی موضوع سے متعلق بہت سی احادیث کو جمع کیا، جیسے زکوٰۃ، طلاق وغیرہ، لیکن یہ ترتیب کسی کتاب میں ملتی ہے۔ دوسرے دور میں اکثریت ایسی تھی کہ مختلف کتب کے اندر بنا لحاظ موضوعات کے احادیث جمع تھیں، تو تیسرے دور میں یہ جدت پیدا ہوئی کہ ہر حدیث کو اس کے متعلقہ عنوان کے تحت ذکر کیا جائے۔ جیسے اگر کوئی شخص نماز سے متعلق احادیث تلاش کرنا چاہتا ہے تو دوسرے دور کی کتابوں میں اس کو آسانی سے نماز سے متعلق احادیث کا ذخیرہ نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ سے متعلق احادیث تلاش کرنا چاہتا تو اس کو پورے ذخیرے کو کھنگالنا پڑتا تھا۔ تیسرے دور میں یہ جدت آئی، ہر عنوان سے متعلق ہر مضمون سے متعلق احادیث کو ایک موضوع کے تحت جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس میں تیسرے دور میں عنوانات کے تحت کتابیں لکھی گئیں۔ ان کتابوں کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی کتب، ان کو جامع کہا جاتا ہے۔ اس دور کے آغاز میں جامع کے نام سے کتابیں ترتیب دی گئیں۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع حدیث کے باب میں یا کتب حدیث میں ایک اصطلاح ہے، یہ جمع کی جامع ہے، یعنی جمع کرنا، اس کی جو جمع ہے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں درج ذیل 8 مضامین کی احادیث جمع کی گئی ہوں یا درج ہوں۔ سب سے پہلے ہے سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق حدیثیں اس کتاب میں ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہے آداب، یعنی آداب معاشرت، مثلاً کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے احادیث اس کتاب میں موجود ہوں۔ نمبر 3 ہے تفسیر، یعنی وہ احادیث جو تفسیری قرآن کے متعلق ہیں وہ بھی اس کتاب میں موجود ہوں۔ نمبر 4 ہے عقائد، یعنی وہ احادیث جو ان مضامین پر مشتمل ہوں جن میں عقیدوں کا بیان ہے۔ نمبر 5 ہے فتن، یہ فتنہ کی جمع ہے، یعنی وہ بڑے واقعات جن کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے متعلق بھی حدیثیں اس کتاب میں موجود ہوں۔ نمبر 6 ہے اشرات، یعنی علامات قیامت سے متعلق حدیث بھی اس کتاب میں ہوں۔ نمبر 7 ہے احکام، یعنی عملی احکام جن پر فقہ مشتمل ہوتی ہے، ان کو سنن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8 ہے مناقب، یہ منقبت کی جمع ہے۔ منقبت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابیات اور مختلف قبائل اور طبقات کے فضائل کے حوالے سے جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ احادیث بھی اس کتاب میں موجود ہوں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مناقب تو کہتے ہیں فضائل کے بیان کرنے کو، اور برائیوں کے بیان کو مثالب کہا جاتا ہے، یعنی وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یا ان کے قبائل کی برائیاں بیان فرمائی ہوں تو ان احادیث کو مثالب کہا جاتا ہے۔ تو اس دور میں جامع کے نام سے بھی کتابیں جمع ہوئیں، یعنی جن کتب میں ان 8 مضامین سے متعلق احادیث تھیں۔ ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تینوں کتابیں جوامع کہلاتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں جامع کے نام سے، جیسے جامع معمر بن راشد 154 میں ان کی وفات ہوئی۔ اسی طرح جامع محمد بن اسحاق بن خزیمہ، جامع ابی حامد احمد بن محمد
مختلف ائمہ نے جامع کے نام سے کتابیں ترتیب دیں۔ تیسرے دور میں دوسرے انداز کی جو کتابیں تھیں وہ ان محدثین کی کتابیں ہیں جنہوں نے صحیح نوعیت کی احادیث کے ساتھ بعض حسن اور ضعیف احادیث کو بھی اپنی کتب میں مدون کر دیا، جیسے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب۔ ان کتب کو سنن کہتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں سنن ان کتب کو کہتے ہیں جن میں صرف مرفوع احادیث فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب ہوں۔ اور سنن و جامع میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے وہ اس طرح کہ جوامع میں 8 مضامین یعنی عقائد، سیرت، اشراط، مناقب، احکام وغیرہ سے متعلق احادیث اس کتاب میں موجود ہوتی ہیں، جبکہ سنن میں یہ ابواب نہیں ہوتے بلکہ ان کے مباحث صرف فقہی ابواب اور احادیث احکام تک محدود ہوتے ہیں۔ تیسرے اسلوب کی کتابیں جو تیسرے دور میں لکھی گئیں ان کو مصنفات کہا جاتا ہے۔ مصنفات مصنف کی جمع ہے اور مصنف کہتے ہیں ترتیب کو۔ محدثین کی اصطلاح میں مصنف وہ کتاب ہے جو فقہی ابواب پر مرتب ہو، اس میں مرفوع، موقوف اور مقطوع احادیث شامل ہوں۔ سنن میں یہ موقوف اور مقطوع احادیث شامل نہیں ہوتی عموماً، لیکن اس میں احادیث نبویہ، اقوال صحابہ، فتاوی تابعین کے ساتھ ساتھ فتاوی تبع تابعین بھی شامل ہوتے ہیں مصنف میں۔ تو معلوم ہوا کہ مصنف اور سنن میں بھی فرق ہے۔ تو یہ 3 طرح کی کتابیں تھیں جو اس تیسرے دور میں مرتب ہوئیں۔ جدید عنوانات کے اعتبار سے حدیثیں نئی کتابوں میں نئے عنوانات کے تحت ترتیب دی گئیں، اور اسی دور میں سب سے نمایاں جو ہے حدیث پر کتابیں ہیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کی 6 کتابیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا اس تیسرے دور میں آ کر وہ بالکل مکمل ہو چکا تھا۔ صحاح ستہ کی صورت میں حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ 458 ہجری میں آخری محدث گزرے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی سند سے حدیثیں بیان کی ہیں۔ یعنی 458 ہجری کے بعد کوئی نئی کتاب اپنی سند سے کسی محدث نے بیان نہیں کی۔ اپنی سند کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سند اس طرح بیان کرے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اور اس نے صحابی سے سنا، اور اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ ہوتا ہے اپنی سند۔ تو اپنی سند سے 458 ہجری تک کتابیں محدثین نے لکھی ہیں۔ سب سے آخری کتاب یا سب سے آخری محدث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی سند سے کتاب لکھی۔ اس کے بعد اپنی سند سے نئی کتابیں لکھنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ انہی تیسرے دور کی کتب کی بنیاد پر مختلف کتب حدیث، مختلف شروحات کا سلسلہ جاری ہوا اور وہ اب تک جاری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تیسرے دور میں تیسری صدی ہجری کے اختتام تک، یا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر شامل کر لیا جائے تو 458 ہجری تک مکمل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرتب اور جدید عنوانات کی شکل میں 458 ہجری کے بعد نئے سرے سے مرتب نہیں کی گئیں، بلکہ انہی کتب کی بنیاد پر یا انہی کتب کو بنیاد بنا کر حدیث پر جدید کام کیا گیا، جیسے ریاض الصالحین کتاب ہے اور حدیث میں مختلف کتابیں ہیں، وہ ساری انہی کتابوں کی بنیاد پر لکھی گئیں۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث 3 ادوار کے صورت میں ہم تک پہنچی۔ پہلا دور صحابہ کرام کا، دوسرا تابعین تبع تابعین کا، اور تیسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ دور بنتا ہے۔ اس کے بعد حدیث مکمل ہو چکی ہے، محفوظ ہے۔ آج ہمارے پاس اسی دور کی کتب احادیث موجود ہیں، جدید عنوانات کے تحت حدیثیں ہمیں ان میں ملتی ہیں، اور اس کے بعد مزید تحقیق علماء نے ضعیف، موضوع اور مرفوع، موقوف، مقطوع کی پہچان کرنے کے لیے بہت سے قواعد مرتب کیے۔ وہ علوم الحدیث کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے گی ان کو وہاں ذکر کیا جائے گا۔ اگلی نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ صحاح ستہ کو جو اہمیت حاصل ہے، یہ اہمیت کن لوگوں نے دی اور کب دی گئی،
اور اس کی وجہ کیا ہے، ان کتابوں کو صحیح کہنے کی خصوصیات کیا ہیں، آیا یہی کتابیں صحیح ہیں یا اور بھی حدیث کی کتابیں صحیح ہیں، کیا ساری صحیح احادیث انہی کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ اس حوالے سے ہم اپنی اگلی نشست میں جوابات پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔